جب زمین زلزلہ سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ ایک پراگندہ غبار کی طرح بن جائیں گے اور تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی۔ پھر داہنے والے کیا حال ہے داہنے والوں کا، اور بائیں والے کیا حال ہے بائیں والوں کا، اور سبقت کرنے والے تو آگے آگے ہیں۔ یہی لوگ اللہ سے قریب تر ہیں جو نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، مقرب، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ کچھ عرش کے داہنی طرف ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی داہنی کروٹ سے نکلے۔ ان کے سیدھے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور دائیں جانب چلائے جائیں گے۔ یہ عام جنتی ہوں گے۔ کچھ عرش کے بائیں طرف ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی بائیں کروٹ سے نکلے، ان کے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور بائیں جانب چلائے جائیں گے۔ یہ عام جہنمی ہوں گے۔ اللہ جہنم سے بچائے اور فردوس عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ خاص الخاص اور بڑے ہی سعادت مند اصحاب الیمین کی بنسبت اللہ سے قریب تر اور جنت والوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان میں انبیاء، صدیق اور شہداء شامل ہیں۔ یہ تعداد میں اصحاب الیمین سے کم ہوں گے۔ موقف والوں کی یہی 3 قسمیں ہوں گی۔ اس صورت کے اخیر میں بھی یہی 3 قسموں کا بیان ہے۔ جب ان کی موت کا نقشہ کھینچا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 میں گزر چکا، پھر ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ پھر کچھ تو ان میں سے ظالم ہو گئے، کچھ درمیانی راہ پر رہے اور کچھ نیکیوں میں اللہ کے حکم سے سبقت کرنے والے رہے۔ 2 قسمیں جنتی ہیں اور 1 جہنمی۔ اور سبقت لے جانے والے لوگ اللہ کے جیسے کہ بہت ہی قریب ہوں گے اور بہاروں والی جنت میں ہوں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اے رب، تو نے انسانوں کے لیے دنیا بنا دی جہاں وہ کھاتے پیتے ہیں اور شادی بیاہ کرتے ہیں، ہمارے لیے آخرت مقرر فرما دے۔ فرمایا ایسا نہیں کروں گا۔ فرشتوں نے 3 بار یہی دعا مانگی۔ فرمایا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کو ان جیسا نہیں بناؤں گا جن کو میں نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ہماری شکل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو سنوار دوں تو پھر تم ان کو سجدہ کرنا، یعنی تعظیمی سجدہ کرنا۔ آگے فرمایا پہلے لوگوں میں سے 1 جماعت ہوگی، 1 بڑی جماعت ہوگی، اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، بہتی ہوئی شراب سے جس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ عقل جائے، لب و لباب جام، اور ان کے پسند کے میوے اور ان کی رغبت کے پرندوں کے گوشت لے کر آتے جاتے رہیں گے، اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوری بھی جو اچھوتی ہوں گی۔ یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے۔ وہاں وہ نہ بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی کوئی بات، البتہ سلام ہی اسلام کی آوازیں آئیں گی۔ یہ انعامات اتنے بڑے انعامات انسان و جن کے لیے ہوں گے۔ پر فرمایا پہلے لوگوں میں سے 1 بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ پچھلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو اس سے بھی پچھلے لوگ تھے وہ تھوڑے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زیادہ ہوگی۔ تو جنتیوں کو وہاں بھی گوشت ملے گا، اللہ اکبر، پرندوں کا گوشت۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے پرندے بگتی اونٹوں کی مانند بڑے بڑے ہیں اور جنت میں چرتے پھرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پرندے تو بڑے لذیذ ہوں گے۔ فرمایا ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ ناز و نعمت میں پلے ہوں گے۔ آپ نے 3 بار یہی کلمہ دہرایا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی کھاؤ گے۔ جنتوں میں اسلام ہی اسلام گونجے گا، یعنی جنتی جنت میں لغو، بیکار اور بے معنی باتیں نہ سنیں گے۔ حقارت کا یا کمزوری کا یا برائی کا کوئی کلمہ ان کے کانوں میں نہ پڑے گا۔ جنتی آپس میں سلام کریں گے تو اسلام ہی اسلام کی آوازیں کانوں میں پڑیں گی، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اور سیدھی جانب والے کیا ہی اچھے ہیں۔ سیدھی جانب والے یہ بے کانٹوں والی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں
اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانی میں اور کثرت والے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روک ٹوک ہی ہوگی، اور بلند و برتر فرش پر ہوں گے۔ ہم نے حوریں پیدا کی ہیں اور انہیں دوشیزہ رکھا ہے، انہیں محبت کرنے والیاں، اور ہم عمر بنایا ہے۔ یہ تمام نعمتیں سیدھی جانب والوں کے لیے ہوں گی، ان میں ایک بڑی جماعت پہلوں کی ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلوں کی ہوگی۔ تو حوروں کا یہاں پر بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان کے مطابق، لیکن حدیث کافی لمبی ہے اس لیے ہم اسے اسکپ ہی کر دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پہلا گروہ جنت میں 14ویں رات کی چاند کی طرح، پھر اس کے بعد والا آسمان کے روشن ترین تارے کی طرح جنت میں جائے گا۔ وہاں پیشاب، پخانہ، تھوک اور رینٹ کچھ نہ ہوگا۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، پسینہ مشک ہوگا، انگوٹھیاں اونٹ کی ہوں گی، بیویاں انتہائی گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، سب کے اخلاق ایک ہی ہوں گے۔ آگے ہے اور بائیں والے کیا ہیں؟ بائیں والے یہ لو میں اور گرم پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہی ہوگا اور نہ میٹھا۔ یقیناً یہ لوگ اس سے بیشتر ناز و نعمت میں پلتے رہے اور عظیم گناہوں پر اڑے رہے۔ کہا کرتے تھے، جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ فرما دیجیے کہ سب اگلے پچھلے یقیناً ایک معین تاریخ پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، یقیناً طور کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر گرم گرم پانی پیو گے اور پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ ان کی قیامت کے دن یہ خاطر ہوگی کہ لو کی تپش اور لپٹوں میں جھلس رہے ہوں گے اور سخت گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں میں اٹ رہے ہوں گے۔ فرمایا سورہ مرسلات میں کہ 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو، جو نہ سایہ ہی ہے اور نہ شعلوں سے بچانے والا۔ دوزخ کیلا جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ اس دن جھلانے والوں کی بڑی شامت آئے گی کہ زمین میں تو بڑے آکر کر چلتے تھے، بے دھڑک گناہ کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتے تھے، عزت والا سمجھتے تھے، تو وہاں پر خوب ان کی رسوائی ہوگی۔ آگے فرمایا، بھلا بتاؤ تو صحیح، جو کچھ تم بولتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہے تو اسے خشک کر ڈالے اور تم یہی کہتے رہ جاؤ کہ ہم پر توان پڑ گیا، بلکہ محروم ہی رہ گئے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے برسایا یا ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، پھر کیوں احسان مند نہیں ہوتے؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے اس کو عبرت کا ذریعہ اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے؟ لہٰذا آپ اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ قسم بہت ہی بڑی ہے۔ یہ قرآن بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے پاک ہی چھوتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم یہ کلام معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنی روش جھٹلانے ہی کو بناتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن کی صداقت کا یقین دلایا۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھانی ہے، لیکن اللہ جس کی چاہے قسم کھا لے، اللہ کی مرضی۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ آگے فرمایا، پھر جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم بنسبت تمہارے مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اگر تم کو بدلہ دیا جانے والا نہیں اور تم اس بات میں سچے ہو تو روح کو لٹا لو کہ مرنے والے کے پاس ہماری موت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی آخری سانسیں ہیں، سکرات کا عالم ہے، روح کھینچ کر حلق میں اٹک گئی ہے، تم سب پاس بیٹھے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے تک رہے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ہمارے فرشتے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ آخر جب کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچتا ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کر دیتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے، پھر لوگ اپنے سچے مولا کے پاس ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ سن لو، اسی کی حکومت ہے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ کہ اگر تمہیں اللہ پر یقین نہیں، تم نبی کو جھٹلاتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، شرک کرتے ہو
لیکن موت کے وقت تم بے بس ہو جاتے ہو کہ اگر تمہیں جزا و سزا پر یقین نہیں، بعد الموت پر یقین نہیں، تو اپنی روح کو نکلنے کیوں دیتے ہو، اسے لٹا کیوں نہیں لیتے؟ آگے فرمایا پھر اگر وہ مقرب حضرات میں سے ہے تو اس سے راحت و روزی ہے اور عیش و آرام والی جنتیں ہیں، اور اگر اصحاب الیمین میں سے ہے تو بھی سلامتی ہی سلامتی ہے کہ اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر کوئی جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو گرم پانی اور دوزخ میں چھونکے جانے کی ضیافت ہے۔ یقین مانو سچ مچ ایسا ہونا ہے، اس لیے آپ اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ سکرات کے وقت یعنی مرنے کے وقت، نساء کے وقت اس کے حالات کا بیان ہے کہ مرنے والا یا تو مقرب بندہ ہوگا یا اصحاب الیمین میں سے ہوگا یا گمراہ اور بدبخت ہوگا جو اللہ کے احکام سے جاہل ہوتے ہیں، مقرب واجب و مستحب پر عمل کرتے ہیں اور حرام و مکروہ سے بچتے ہیں، بلکہ بعض مباح سے بھی بچتے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کو سکرات کے وقت فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو، تم راحت و سرور میں، پاکیزہ روزیوں میں، جنت کی بہاروں میں اور خلد کے آرام گاہوں میں قدم رنجا فرما رہے ہو۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح جسے تو نے آباد کر رکھا تھا، راحت و روزی اور رب کی طرف چل، اللہ تجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں۔ اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہے تو فرشتے اسے مزدہ سناتے ہیں کہ آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی اور چین ہی چین، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ اصحاب الیمین میں سے ہیں۔ سلام یعنی آپ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ زہ نصیب فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں اور اصحاب الیمین میں سے ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ واقعہ کا ترجمہ مختصر تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اسے قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید ترتیب کے لحاظ سے 57 سورت اور نزول کے لحاظ سے 94 سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ حدید کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے تسبیح والی صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت هو الاول والآخر 1000 آیتوں سے افضل ہے، یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر مستوی عرش ہوا، وہ زمین میں جانے والی اور اس سے نکلنے والی ہر چیز کو اور آسمان سے اترنے والی اور اس پر چڑھنے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ آسمان و زمین پر اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس میں اس نے تم کو دوسروں کا جانشین بنا دیا ہے۔ پھر جو تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال صرف کیا ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تم کو اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم یقین کرنے والے ہو تو وہ تم سے مضبوط وعدہ بھی لے چکا ہے۔ وہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتار رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ یاد رکھو اللہ تم پر بڑی نرمی کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جہاد کیا اور دوسرے یکساں نہیں، بلکہ یہ ان سے بڑے درجے والے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد مال دیا اور جہاد کیا۔ اللہ کا صحابی سے ثواب کا وعدہ ہے اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس رقم کو اس کے لیے بڑھاتا ہی چلا جائے اور اسی کے لیے عزت والا
اجر ہے۔ نیک کاموں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا شوق دلایا اور بتایا کہ یہ مال جس میں تم دوسروں کے جانشین بنا دیے گئے اور چند دن کے لیے تمہارے پاس چھوڑ دیا گیا ہے، سمجھ لو جس طرح دوسروں سے تمہارے پاس آیا ہے اسی طرح تمہارے پاس سے دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ مطلب جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں بہت سے لوگوں کا حق ہے، لیکن جانشین اس کو بنا دیا، مال کا مالک، مال کا آنر اس کو بنا دیا، لیکن اس میں حق بہت سے لوگوں کا ہے۔ اسے چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں میں خرچ کرتا رہے، اپنا مال لوگوں پر، رشتہ داروں پر، ماں باپ پر خرچ کرتا رہے، اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے قرض حسنہ ہوگا۔ اللہ کا تو مال کی ضرورت نہیں، جو لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، دیا جاتا ہے ان کا حصہ، تو وہ اللہ پر قرض حسنہ ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ لٹا دیتا ہے، بلکہ بڑھا چڑھا کر لٹا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کر واپس کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی تجارت ہے جس سے بہت ہی کم لوگ ناواقف ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے والے بنائے۔ آگے فرمایا جس دن آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں جانب پھیلی ہوئی ہوگی، آج تم کو ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے جس دن منافق عورتیں اور مرد مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی پا لیں، تو کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ منافق چلا چلا کر مومنوں سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے، تم گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، تم ہماری تباہی کے منتظر رہا کرتے تھے، تم شک کیا کرتے تھے اور تم کو تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، آخر اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں شیطان نے دھوکہ ہی میں رکھا، لہذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بدترین جگہ ہے۔ تمہارے کو اعمال کے حساب سے ایک نور دیا جائے گا، وہ اس نور کی روشنی کے ذریعے پل صراط پر پہنچے گا۔ گنہگار اپنے نیک ساتھی سے کہے گا، روشنی والے ساتھی سے کہے گا کہ ٹھہرو ذرا، ہم بھی تمہاری روشنی کے ذریعے چلیں، تو وہ یہ جواب دے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور اپنی روشنی تلاش کرو۔ پھر ان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی۔ ہر ایک کی وہاں پر یہی پکار ہوگی مومنوں کی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ کو گوگل سے مل جائے گی اگر آپ وہاں پہ سرچ کریں پل صراط کی دعا، میں نے بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پر، آپ سرچ کریں پل صراط کی دعا بائی بنت حسن، تو آپ کو وہاں سے بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ آگے فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور اتارے جانے والے حق سے پگھل جائیں؟ پہلے اہل کتاب کی طرح نہ ہوں جن کو ان سے بیشتر کتاب دی گئی، پھر جب ایک مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور انہی سے اکثر فاسق بن گئے۔ یاد رکھو اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرما دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کر دی تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ صدقہ دینے والے مرد و عورت جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ قرض بڑھا دیا جائے گا اور انہی کے لیے عزت والی روزی ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، بلا شبہ وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہید ہیں، انہی کے لیے ان کا اجر و نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی جہنم والے ہیں۔ یاد رکھو دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، باہمی فخر ہے اور مال و اولاد کی کثرت کو ظاہر کرنا ہے۔ جس طرح بارش اور اس سے پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، اور اے مخاطب تو اسے زرد دیکھنے لگتا ہے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ والا سامان ہے، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر آؤ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، اور ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم مخلوق پیدا کریں مندرج کر دی گئی ہیں۔
یقین مانو یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی اور نہ اس پر اتراؤ جو تم کو ملی۔ اللہ ہر مغرور و شیخی خوری کو پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی کنجوسی کرے اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی رغبت دلائیں، اور جو پھر جائے گا تو اللہ بے نیاز و لائق حمد ہے۔ یہاں پر تقدیر کا بیان ہے کہ جو مخلوق پیدا کیے جانے سے پہلے ہی لکھی جا چکی، یعنی کوئی مصیبت خواہ دنیا کے کسی گوشے میں آئے یا تم پر آئے، ہم اسے مخلوق کی یا تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ یعنی اگر کسی پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کا آنا ضروری تھا اور دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں یہ مقرر کی جا چکی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ لی تھیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے چیزوں کا اندازہ لگا کر لکھ لینا اللہ کے لیے یہ آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے ماضی و مستقبل حال ہیں اور وہی سب کا خالق ہے۔ کیا انسان غلطی کرے گا؟ کیا اس پر اس غلطی کی وجہ سے مصیبت آئے گی؟ اللہ انسان سے غلطی نہیں کرواتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ضرور تھا فلاں فلاں غلطی کی وجہ سے انسان فلاں فلاں مصیبت میں پھنسے گا۔ یہ سب پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50,000 پہلے لکھ لیا۔ آگے فرمایا یقین مانو ہم نے اپنے رسول صاف صاف دلیلیں دے کر بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو بھی اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے بھی کہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی بے دیکھے مدد کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ بڑی طاقت والا اور انتہائی زبردست ہے۔ فرمایا کہ ہم نے لوہا پیدا کیا، لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت ہے، یعنی ہم نے لوہا اس لیے پیدا کیا کہ یہ حق کے مخالف سے حق منوا دیتا ہے۔ جب حق کی تائید میں دلیل قطعی دی جاتی ہے اور کوئی اسے ٹھکرا دیتا ہے تو لوہا اسے سیدھا کر دیتا ہے اور تلوار کی چمک اسے راہ پر لے آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے۔ آپ پر مکی صورتیں اترتی رہیں، ان تمام صورتوں میں مشرکوں کو قائل مقول کیا گیا ہے۔ توحید صاف صاف اور کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ پھر جب مخالفوں پر حجت قائم ہو گئی تو آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا اور تلوار سے جنگ کرنے کا اور دشمنان دین کی گردنیں اڑانے کا حکم اترایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، جب تک ایک اللہ کی عبادت نہ کی جانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھ دی گئی ہے اور میرے مخالفوں پر ذلت و حقارت مقرر کر دی گئی ہے۔ جس نے کسی قوم کی ریس کی وہ انہی میں سے ہے۔ فرمایا کہ لوہے میں سخت دہشت ہے، یعنی اس سے فائدہ تو بیان کر دیا گیا۔ اب اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، تمام خوفناک جنگی اسلحہ لوہے ہی سے بنائے جاتے ہیں، جیسے تلواریں، برچھے، چھڑیاں، خنجر، زریں وغیرہ، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ یعنی بہت سی صنعتوں میں لوہے کے اوزاروں سے کام لیا جاتا ہے، جیسے کدال، پھاوڑے، کلہاڑی، بسولہ، آرا، پھالی وغیرہ، کھیتی کے اور کپڑا بننے کے تمام اوزار، اور کھانے پکانے کے روزمرہ کے استعمال کے برتن وغیرہ۔ آگے فرمایا یقین مانو ہم نے نوح و ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور اس کی اولاد میں بھی رسالت و کتاب باقی رکھی، پھر ان میں سے بعض تو ہدایت پر رہے اور اکثر فاسق ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل دی اور ان کی اطاعت کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا کر دیا۔ البتہ رہبانیت ترک کر دینا ان کی خود گڑھی ہوئی ہے۔ ہم نے ان پر صرف اللہ ہی کی رضا کی تلاش رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس کی پوری رعایت نہیں کی، اور ان سے ہم نے ایمان والوں کو ان کا اجر دے دیا اور ان میں سے اکثر فاسق و نافرمان ہیں۔
مومنو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے نبی پر ایمان لے آؤ، اللہ اپنی مہربانی سے تمہیں اس کا دوہرا اجر دے گا اور تمہیں روشنی دے گا جس میں تم چلو گے اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اللہ کے فضل کے کسی حصہ پر بھی اختیار نہیں، اور یہ کہ تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے بھاری فضل والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنوں سے اہل کتاب مومن مراد ہے، یعنی انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو انہیں خود کی کتاب کے اوپر ایمان لے کے آنے پر، اور دوسرے قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کے آنے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے صبح سے دوپہر تک ایک قرات یعنی 10 دینار مزدور کیے۔ یہودیوں نے یہ مزدوری قبول کر لی، پھر اس نے ظہر تک عصر تک مزدور کیے اور یہی مزدوری دی۔ یہ عیسائیوں نے قبول کر لی، پھر اس نے عصر سے مغرب تک مزدور کیے اور 2 قرات دینے کا وعدہ کیا، اس کے لیے تم تیار رہو گے، اور ہر دوہری مزدوری لے لی۔ اس پر عیسائی اور یہودی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ کام لیا اور مزدوری کم دی۔ اس نے جواب دیا، میں نے تمہیں ٹھہرائی ہوئی مزدوری میں سے کم مزدوری تو نہیں دی۔ بولے، ٹھیک ہے۔ فرمایا، پھر میں جسے چاہوں اپنا مال دوں، اور دوسرے قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کے آنے پر۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ حدید کا ترجمہ، تفسیر، مختصر تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچا، اور ساتھ ہی پارہ نمبر 27 پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی جائز کامیابی سے نوازے اور ناجائز کامیابی سے دور رکھے، آمین۔ اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔